السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں جس چیز پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تم کامل مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں مجھ پر قربان نہ کر دو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک میری محبت تم پا نہیں سکتے جب تک تم قربانی اس چیز کی نہ دو جو کان کو اچھا لگے، آنکھ کو اچھا لگے، دل کو اچھا لگے، یا وہ آپ کی پسند میں اس انتہا پر ہے کہ آپ کے لیے قربانی دینا بڑا مشکل ہے. قربانی کا جو لفظ ہے قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے قریب جانے میں بیچ میں جو رکاوٹ ہے اس کو توڑ دینا، اس کو پھلانگ دینا، اس پہ چڑھ جانا، اس کو سیر کر لینا. میرے عزیزو، آپ نے لوگوں کو دیکھا، جنون نے ان کو کہاں تک نہیں پہنچایا. لوگ کیٹو پہاڑ پہ بھی چڑھ گئے، لوگ ننگا پربت پہ بھی جا کے چڑھ گئے، لوگ ہمالیہ گلیشیئرز وہاں تک پہنچ گئے. کیا چیز تھی؟ جذبہ، شوق، جنون، کیفیت. وہی کیفیت جنون میرے آپ کے اندر اگر آ جائے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ یہ میرے لیے استعمال کر، کیونکہ تجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے، تجھ پہ سب سے زیادہ حق. وما قدر اللہ حق قدری. میرے بندے تو نے میری قدر نہیں کی، تو نے صرف نماز پڑھی ہے، تو نے صرف روزہ رکھا ہے، تو نے صرف حج عمرہ کیا ہے. اصل تو ہے مجھے پہچان لینا، اصل تو ہے مجھ تک پہنچ جانا، لیکن اس کے لیے میرا بندہ تو نے قربانی دینی ہوگی. تم نے لذتوں کو ذبح کرنا ہوگا، خواہشات کو ذبح کرنا ہوگا، اپنے نفس کو چھیلنا پڑے گا، اپنے دل پر وار کرنا ہوگا. یا اللہ یہ بھی تجھ پہ قربان، یہ بھی تجھ پہ قربان، یہ بھی تجھ پر قربان. یہ چند دن کی زندگی ہے. جب ایسا ٹوٹا آدمی کل قیامت میں اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ میرا بندہ ہے جو سب سے الگ تھا، جو سب سے مختلف تھا، جو سب سے منفرد تھا. یہ چھپا ہوا تھا، یہ مگن تھا، یہ کھویا ہوا تھا. اس کی فریاد میں تھا، اس کی یادوں میں تھا، اس کی جستجو میں تھا، اس کے تخیل میں تھا، اس کے خلوت میں تھا، اس کی جلوت میں تھا. چوٹ لگتی تھی تو ہائے میرے اللہ، درد اٹھتا تھا ہائے میرے اللہ، کیفیت میں تبدیلی آ جاتی تھی ہائے میرے اللہ، خوشی کی خبر آتی الحمدللہ، غم کی خبر اس کو آتی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز اس پر قربان کر دی، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو میرے محبوب ہو جاؤ، تو پھر ہاں یہاں ایک اور بھی شرط ہے، یہاں ایک اور بھی شرط ہے کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع بھی کرنی ہوگی، ان کی اتباع بھی کرنی ہوگی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہر، طیب، اجمل، اکمل، قدوہ،
آپ کی زندگی لینی ہوگی اور تم چاہتے ہو اللہ محبت کرے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک تمہیں نصیب ہو جائے گی تو تم دنیا کے خوش نصیب ہو، تم دنیا کے خوش نصیب ہو، آپ کو حضور کی سنت مل گئی، آپ سے زیادہ خوش نصیب روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے کن کن چیزوں کی قربانی کرنی ہے؟ وہ ہے نا، اس جبل کے پار اللہ ہے، اس پہاڑ جبل مشقت کے پار اللہ ہے، جس نے ملنا ہے جا کے اس سے مل لے۔ ایک آدمی نے ایک غلام کو خریدا، پہلے زمانے میں خریدا جاتا تھا، غلام کو لے آئے، اس سے کہا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام جو آپ رکھیں۔ کہا کہ کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کھلائیں، میری کیا پسند؟ پہننے میں کیا پسند کرتے ہو؟ جو آپ پہنائیں، میری کیا پسند؟ کہاں رہو گے؟ جہاں آپ بٹھائیں، جہاں آپ سلائیں، میری کیا ذمہ داری؟ میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا؟ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے خریدا ہے۔ جسمانی طور پر پیسوں سے خریدا ہوا ایک انسان یوں کہہ رہا ہے تو اگلا شخص فوراً لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو کبھی اپنے خمیر پہ بھی جاگ کے دیکھیں، کبھی آپ پیچھے ماضی کی وادیوں میں بھی چلے جائیں، کبھی مستقبل کی ان شاہراہوں پر جس پر آپ کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اس پر تو روز چلتے ہیں، پیچھے بھی آئیں دیکھیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ارے میرے بندے، ارے رب کے بندے، اس اللہ کے بندے، تو نے تو مجھے رب کی بندگی کا حق کرنا سکھا دیا، تو میری خدمت کا حقدار نہیں ہے، تو اسی کے ساتھ جچتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے غلامی کی انتہا پر بھی اس رب کی نشانی اپنے آپ سے جانے نہ دی، اس کی دہلیز نہ چھوڑی۔ تو جہاں قرآن نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکات دو، وہاں پر آگے ہے وآتین الزکاۃ، عورتوں تم بھی دو۔ اب خرچ کرنا یہ لگانا کتنا ضروری ہے؟ اہل و عیال سے کتنے محبت ہوتی ہے؟ جب اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے دربدر ہوئے، اس کے لیے ہر ظلم ستم اپنے اوپر سہا برداشت کیا، چاہے وہ سردی کی راتیں ہوں یا گرمی کے دن ہوں، بھوک پیاس سب کچھ قربان کر دیا بچوں کی خاطر۔ تو اس لیے اس کی محبت دل میں آ گئی، بچپن سے لے کر اب تک جوان ہونے تک تو محبت اس حد تک شدت اختیار کیوں کر جاتی ہے؟ اس لیے کیونکہ ماں باپ نے سب کچھ انہی پر لوٹا دیا۔ اٹھتے ہی فوراً بچوں کو دیکھنا ہے کہ نہیں؟ ماں سوتی نہیں ساری رات، جب تک دروازہ بجے تو ماں فوراً کہتی ہے یہ رہا آ گیا۔ اس کو گھنٹی کی ٹون کا بھی پتا ہے کہ یہ اس کی گھنٹی ہے، دروازہ بجانے کی۔ باپ اگر 12 بجے کے بعد گھر میں آنے نہ دے اور یہ پھلانگ کے آنا چاہے تو اس کے ماں وہ پھلانگنے والی چیزوں کی راہ ہموار کرتی ہے کہ کہیں باپ اٹھ کے اس کو کچھ نہ کہے۔ میرے عزیزو، یہاں دل میں درد ہوتا ہے، اس پہ لگا ہے۔ عیال کہتے ہیں قنبہ کہتے ہیں جس پر خرچ ہوا ہو، کچھ لگا ہو۔ تو میرے عزیزو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائے بچوں پہ سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ گلی میں کتنے بچے کھیلتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، او میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، دور سے پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل اپنی امت کے لوگوں کو ایسے پہچانوں گا جیسے بھیڑ میں سفید پیروں اور کالے کلر کا جو گھوڑا ہوتا ہے جس کے پیر سفید ہوتے ہیں،
یا سر سفید ہو، پیروں سے وہ پیروں ان کے کالے ہوں، دور سے نظر آتا ہے بلیک اینڈ وائٹ، میں ایسے ہی پہچانوں گا۔ ہم اپنی پہچان کروائیں شکل میں بھی، یعنی نقل ہو۔ آپ کی سنت ہے، آپ سے محبوب چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ کی ادائیں ہم لیں، اسی میں ہی نجات ہے۔ جو جس پہ مرتا ہے مرنے دو، وہ ہے نا، میں آپ کو اس پہ ایک شعر سناؤں۔ اہل دنیا کو مبارک ہو پھولوں کی خوشبو، اہل دنیا کو مبارک ہو پھولوں کی خوشبو، ہم تو مرتے ہیں محمد کے پسینے کے لیے، سر ہے کعبے کے لیے، دل ہے مدینے کے لیے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانا کامیاب آدمی کی پہلی اور آخری نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی کیا کوئی زندگی نہیں تھی؟ آپ کی صبح ہے، آپ کی شامیں، آپ کے دن، آپ کی رات، آپ کی نمازیں، آپ کی دعائیں، آپ کی بیویاں، 11 بیویاں، آپ کے بچے، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، آپ کے پڑوسی، آپ کے سنگی ساتھی، آپ کا جلال، آپ کا جمال، یہ ساری چیزیں کسی کی کوئی ادا تاریخ نے نہیں محفوظ کی۔ وہ حقدار ہو تو محفوظ ہو، لیکن میرے رب نے، میرے نبی کی کوئی ادا ایسی نہیں ہے جس کو چھپا دیا ہو یا جس کو لوگ اپنا نہ سکیں۔ نہیں، آپ کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے، آپ کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ کی زندگی میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، آپ کی دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت اور قبولیت کا شرف رکھا ہے۔ آپ اور میں امتی ہیں، آپ اور میں امتی ہیں، اور امتی کیسے ہونے چاہیے؟ امتی میں درد اور کیفیت تو ہونی چاہیے جو سب سے بڑا احسان کر گئے۔ باپ پریشان ہوتا ہے کہ میری اولاد کہیں مشقت کا شکار نہ ہو، کہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور میرا نبی کس لیے پریشان تھا کہ میری امت دنیا میں بھی ذلیل نہ ہو، آخرت میں بھی ذلیل نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا دنیا کا سودا کرنا پڑے کر دینا، دین کا سودا نہ کرنا، دین کا سودا نہ کرنا۔ کر گئے کچھ لوگ ایسے بھی ظالم ہیں، وہ دین کا بھی سودا کر گئے، وہ اپنے عمل کا بھی سودا کر گئے۔ کل جب اللہ کے نبی کے دربار میں ہم پیش ہوں گے، کیا دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ کچھ ہے ایسا؟ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جنت تو ٹھیک ہے، جانا تو ہے جنت میں، لیکن اس کے لیے کچھ ہے بھی کیسا ہی یا نہیں ہے؟ بھئی پاسپورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ویزا لگتا ہے، ہمارا تو نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا، کیا کریں گے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی کا نام ہے، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، اس پر ہم نے آنا ہے۔ میرا مضمون تھا کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہوں۔ آپ سے پورا مہینہ گفتگو کا شرف اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپریس نیوز چینلز کے ذریعے دیا، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جن کے میں جتنی بھی تعریف کروں اس لیے نہیں، اس لیے کروں کہ وہ تعریف کا حقدار ہے، وہ حوصلہ افزائی کا حقدار ہے۔ ان کے اندر جو ہمت ہے، ان کے اندر جو شجاعت اور دلیری اور جو چاشنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، میں سمجھتا ہوں میرے عزیزو، یہاں ہم بیٹھ کر کوئی ہم نے یاد نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا پڑھنا ہے، لیکن جب محفل میں ایک فرد بھی ایسا ہو جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا تعلق حضور سے ہو، جس کا تعلق اہل بیت سے ہو، جس کا تعلق صحابہ سے ہو، جس کا تعلق تمام اولیاء کرام سے ہو، اور جو ان پر فدا ہو چکا ہو، ایسا شخص محروم رہ سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے پہنچانا ہوتا ہے نا آگے، تو اس کی برائی ہوتی ہے، اس کی برائی ہوتی ہے، لیکن اس سے حوصلہ پست نہیں ہونا ہے، اس سے حوصلے پست نہیں ہوتے، اس سے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہی میری آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے جو شاید بڑی عبادتوں سے حاصل نہ ہو۔
اخلاق کی جو کمی ہے، اخلاق کی کمی عبادت میں پوری نہیں ہو سکتی، عبادت کی کمی اخلاق میں پوری ہو جائے گی۔ عبادت کی کمی، یہ میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عبادت کی کمی اخلاق میں پوری ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نام پہ یہاں تک دے دیتے ہیں، اپنی ضرورت بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی ضرورت نہیں چھڑوانا چاہتے ہیں، غریبوں کا بھی خیال رکھو، مسکینوں کا بھی خیال رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یتیموں سے کہ اے یتیموں، جب تمہیں کوئی یتیم کہے تو تم کہنا ہم یتیم نہیں، ہمارا باپ علی ہے، ہمارا باپ علی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ یتیموں پر ہاتھ رکھنا۔ امام زین العابدین جب ان کو غسل مبارک دیا جا رہا تھا، ان کے جسم اطہر کو، تو نشان پٹھوں کے لوگوں نے دیکھے، شہزادہ کائنات، پٹھوں کے نشان، بوریوں کے نشان۔ جب کچھ دن گزر گئے، لوگوں کو جو ان کے خرچوں پر، ان کے راشن پر، ان کے وسیلے سے جن کے گھر کے چراغ جلتے تھے، چولہے جلتے تھے، ان کے گھروں میں جب فاقہ ہوا تو پتہ چلا دینے والا تو چلا گیا۔ اور 100 گھرانے ایسے تھے جو باہر آئے، اور ان سب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہر مہینے کی آخری دن جس دن ہمارا راشن ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا، ہمارے گھر کے باہر ہمیں سارا کنستر اور آٹا اور یہ تمام چیزیں جو ضرورت کی ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ تو خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے واسطے نفع پہنچانا اپنی زندگی کا مقصد بنا دے، نقصان نہ پہنچائے۔ کسی کو درد میں دیکھ کر کے آپ کا دل مچل جائے، کسی کو پریشانی میں دیکھ کے آپ کا دل چورا چور ہو جائے، لوگوں کے دکھ میں کام آئیں، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ لوگوں کے غموں پر مرہم رکھیں، سب کو اپنا سمجھے۔ کون غیر ہے میرے بھائی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کون سی امیدیں ہیں؟ کون سی عبادات ہے؟ کیا اللہ سے گمان کر کے میں نے اور آپ نے رکھا ہے؟ اس کے بندوں کی ایسی تذلیل، ایسی ذلت، اس قدر رسوا کیا جا رہا ہے اللہ کی مخلوق کو۔ جس نبی نے جانور کے حقوق بتائے، ہم نے انسان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ جانور بھی شرما رہا ہے، شیطان بھی شرما رہا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شراب پی تھی، بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈھاکہ ڈالا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی تھی۔ کیا کیا تھا شیطان نے؟ ایک حکم چھوڑا تھا اس نے، ایک حکم، ایک سجدے کا انکاری تھا۔ ہم نے تو ساری چیزیں چھوڑ دی۔ میرے عزیزو، میں پھر کہتا ہوں، عبادت اپنی جگہ پر ہے، اخلاق اپنی جگہ پر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان اچھا کلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے، بڑی تنگی کا وقت ہے، بڑی لوگ اس قدر پہنچے ہوئے وہ بتا نہیں سکتے۔ یہ وقت امتحان کا ہے، یہ مجھ پر اور آپ پر امتحان ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سے پہلے جو تھے جس طریقے سے تھے، اب ہم تبدیلی لائیں، اب ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اپنے کردار میں تبدیلی لائیں۔ اگر اس معاشرے کو آپ نے سدھارنا ہے تو میں آج سے سدھر جاؤں، میں پوزیٹو چیز اپنے دل، دماغ اور آنکھوں کان سے میں نکال دوں۔ دھندری دھندری اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پھن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، وچ دے نا سے دے وچ دے آسے، تھڑی جوک دے آسے پاسے، اسا نفس پلیت پلیت کی تاں، اسا ذات پلیت نہ آسے۔ مجھے میرے نفس نے پلیت کیا، میری ذات، میرا اندر کا ذات یہ پلیت نہیں ہے میرے عزیزو۔ لیکن اگر سب کچھ کر کے بھی اس رب کے حضور آپ کہہ دیں یا اللہ میں آ گیا ہوں، تو وہ کہتا ہے آ جا،
کوئی نہیں، مجھے تو انتظار تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ تو آئے گا اور تو آنے والا ہے، مبارک ہو، چل آ تو گیا ہے تو اب تو آ جا۔ وہ انتظار ہے جب یہ مہلت ملی، اللہ کی قسم مہلت نہ ملتی، لیکن یہ مہلت جو دی ہے یہ اس کے لیے ہے کہ ہم لوٹ کے اس کے پاس چلے جائیں۔ ایک رزق نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، کھاون پیون واسطے، ایک رزق نے رزاق کے ساتھ دھوکے پر، اس کے ساتھ خیانت پہ مجبور کر دیا۔ حضرات صحابہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے لگے نا، گرمی میں، بڑی کڑک گرمی میں، منافقین نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم سردی میں جائیں گے، ہم گرمی میں نہیں نکلیں گے، لیکن جو پکے سچے اصحاب رسول تھے انہوں نے کہا ہم جائیں گے۔ لوگوں نے، منافقین نے کہا بھئی تمہارے کھجور تو تیار ہیں، کہا ہم رزق کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں، ہماری دکانوں میں واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا ہے، اندر بیٹھے ہوئے انسان کے اندر یقین نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کس سے سیکھیں گے؟ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے تم سے پہلے لوگ لائے تھے، ایسا یقین رکھو۔ دنیا کی ہر شے ان سے ڈرتی تھی۔ حضرت ابن عمر گھوڑے پہ سوار ہیں، مدینہ کی گلی کا ٹریفک جام ہے، سڑک، کسی سے پوچھا کیا ہے؟ کہا ایک شیر نکلا ہوا ہے جس نے راستے کو بند کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گھوڑے سے اترے اور پیدل سیدھے آئے اور شیر کے کان کو یوں پکڑ کے ایک چماٹ ماری۔ اگر اللہ نے تجھے کسی پہ مسلط کیا ہے، تیرا رزق ہے، جا اس سے لے لے، اور اگر تو لوگوں کو تنگ کرنے کی غرض سے مدینۃ الرسول میں کھڑا ہے تو پھر تیری خیر کوئی نہیں۔ وہ چلا گیا، پھر کبھی نہ آیا۔ لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا آپ نے ان کو کیا کہا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم نے اللہ سے ڈر خوف چھوڑ دیا، مخلوق ہمیں ڈرا رہی ہے، در و دیوار ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خوف صرف اللہ کا ہو، ڈر اس ایک ذات کے لیے ہو، دنیا والے کیا، میرے عزیزو مرنے والی کی کیا زندگی ہے، بوڑھے ہونے والی کی کیا جوانی ہے، ضعف پہ اتر جانے والی کی کیا آب و جلال ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا ہٹو بچو ہیں جو خاک میں جانے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہی اپنے دکھڑے معاف کر دو، یہی میں نے نبی نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کا حق لیا، نہیں، یہ تربیت کے لیے تھا، یہ لوگوں کے لیے تھا کہ دیکھنا اس عمل کو۔ تو صحابہ رونے لگے، آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میسج تھا میرے آپ کے لیے، خدا کے واسطے رزق اس ایک کی طرف سے ہے، جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے رزق بھی ایسا ہی رزق کے لیے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اور عزت جو اس نے لکھی ہے آپ اس سے مانگیں، لیکن کسی کو ذلیل کر کے جو اپنی عزت بنانا چاہے ایسا گوار دنیا میں کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور یہ شرف ہمیں دے، اور اس چینل ایکسپریس نیوز کو اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اس قیادت کو روز قیامت میں اللہ ہمیں یہ موقع دے کہ اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم جنت الفردوس میں بھی کر رہے ہوں، وہاں بھی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، وہاں بھی یہ حلقہ لگا ہو اور یہ برکتیں ہم سمیٹ رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔